حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے ان گنت بے حد و بے شمار خوبیوں سے اوصاف سے مالا مال فرمایا ہے۔ ان بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ آپ کی ذات اقدس کو شان محبوبیت عطا کی۔ شان محبوبیت کا مطلب کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کل کائنات کا محبوب بنا دیا۔ انسانوں کا بھی محبوب، جنات کا بھی محبوب، ملائک کا بھی محبوب، فرشیوں کے بھی محبوب، عرشیوں کے بھی محبوب، چرند پرند کے بھی محبوب، حشرات الارض کے بھی محبوب، اور رب تعالی نے آپ کو شان محبوبیت عطا کر کے پھر کائنات والوں کو اپنی اپنی محبت کے اظہار کا موقع بھی عطا فرمایا کہ تم اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کرو۔ یہ پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں انی لعارف حجرا یسلمونی، میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ پتھر بولتے نہیں، حرکت بھی نہیں کرتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی چل کے نہیں جایا کرتے، لیکن پتھروں کو پاک پیغمبر سے اظہار محبت کا رب نے موقع عطا کیا کہ پتھر آپ کو سلام کرنے لگے۔ یہ پہاڑ، بلند و بالا پہاڑ، ان پہاڑوں کو ہم بے حس کہتے ہیں کہ یہ بے حس ہیں۔ پہاڑ کو کاٹ دیا جائے تو وہ کوئی احتجاج نہیں کرتا، اس پہاڑ کو پیس کے اس کا سقوف بنا دیا جائے تو وہ کچھ بھی بول کے اظہار تکلیف نہیں کرتا، کیونکہ پتھر بے حس ہے۔ پتھر کو آپ چمکتے ہوئے سورج کے سامنے عین دوپہر کے وقت سخت گرمیوں میں رکھ دیں، وہ کبھی مطالبہ نہیں کرتا کہ مجھے گرمی لگ گئی ہے۔ اسی پتھر کو آپ سخت سردی کے موسم میں کھلے آسمان کی چھت کے نیچے ساری رات چھوڑے رکھیں، وہ کبھی اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتا، کیونکہ ہم اسے بے حس کہتے ہیں۔
لیکن آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں یہ احد پہاڑ ہے، ہوا جبل یحبنا ونحن نحبہ، یہ پہاڑ جو مدینہ منورہ سے 3 میل فاصلے پہ ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہوا جبل یحبنا ونحن نحبہ، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ رب تعالی نے پتھروں کو بھی اظہار محبت کا موقع عطا کیا، درختوں کو بھی اظہار محبت کا موقع عطا کیا۔ حدیث کی کتابوں میں پوری تفصیل کے ساتھ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ دوران خطبہ کبھی کبھار مسجد میں لگے ہوئے کھجور کے ایک ستون سے ٹیک لگا لیا کرتے۔ یہ ٹیک لگانا کھجور کے تنے کے ساتھ اپنی پشت لگانا ہے، یہ ہر خطبے میں نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھار جب تھکن محسوس ہو تو اس خطبے سے اس ستون سے ٹیک لگا لیا کرتے۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت ہو تو میں آپ کے لیے لکڑی سے منبر تیار کر کے لے آؤں؟ آپ علیہ السلام نے اجازت ارشاد فرما دی۔ چند روز کے بعد منبر بن کے آ گیا۔ اب آپ علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے منبر پہ تشریف لے آئے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام ہماتن گوش ہو کے خطبہ سماعت کر رہے ہیں۔ اچانک رونے کی آواز بلند ہونے لگی۔ وہ آواز ابتدا میں آہستہ تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی، اتنی بلند ہو گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خطبہ روک دیا اور اس آواز کی سمت توجہ فرمائی۔ صحابہ کرام بھی اس آواز کی سمت متوجہ ہوئے کہ یہ آواز یہ تو کھجور کے تنے سے آ رہی ہے، یہ بے جان تنا ہے، یہ کھجور کا بے حس درخت کا ستون ہے، اس کی طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے اور آواز بھی بڑھ گئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم منبر سے نیچے تشریف لائے اور اس کھجور کے تنے کو اپنے بازوؤں میں لے کے سینے سے لگایا۔ جو ہی آپ علیہ السلام نے اس طرح والہانہ محبت کا اظہار کیا جس طرح کوئی بچہ اپنی اماں سے بچھڑا ہوا ہو اور جب ماں سے ملے تو ماں بچے کو اپنے سینے سے لگا کے تھپکی دیتی ہے، بچہ خوش ہو جاتا ہے، رونا دھونا ختم ہو جاتا ہے۔ کھجور کا درخت بھی چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ یہ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آقا علیہ السلام کو شان محبوبیت عطا کی اور محبوب بنا کے کائنات والوں کو اظہار محبت کا موقع عطا کیا۔ یہ پتھر آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اظہار محبت ہے۔ یہ درخت کا تنا آپ کی جدائی میں رو رہا ہے، یہ اظہار محبت ہے۔ یوں ایک درخت کو انگلی سے اشارہ کیا، جڑوں سمیت اکھڑ کے آپ کی خدمت میں آ گیا، یہ اظہار محبت ہے۔ آپ علیہ السلام غار ثور میں چلے گئے،
غار ثور کے دھانے پر آ کے مکڑی نے جالا تن دیا اور وہاں کبوتر آ گئے. یہ اظہار محبت ہے. آپ بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. جو تھن خشک ہو چکے سے تھے اب ان میں دودھ اتر آیا. یہ اظہار محبت ہے. آقا علیہ السلام اونٹ کی بولیاں سمجھ رہے ہیں. یہ اظہار محبت ہے. آپ کے سامنے آ کے گو کلمہ پڑھتی ہے. یہ اظہار محبت ہے. فلک والے بھی، زمین والے بھی اور شرق و غرب والے بھی سبھی آپ سے اظہار محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ محبوب کائنات ہیں. جب یہ بات ذہن میں آ گئی، اب اگلا قدم، اپنی گفتگو کا اگلا نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. جب آپ محبوب ہیں تو اللہ نے صرف ذات مصطفیٰ کی محبت دنیا کے دل میں نہیں ڈالی، بلکہ ذات مصطفیٰ کے ساتھ جو چیز نسبت پکڑتی چلی گئی، جو شے ذات نبوت سے وابستہ ہوتی چلی گئی، رب تعالی نے اس کو دنیا کا محبوب بنا دیا. آج میں اور آپ مدینہ منورہ سے آئی ہوئی کھجور کو بڑی محبت کے ساتھ تناول کرتے ہیں، کیونکہ اس کھجور کو دیار رسول سے نسبت ہو گئی ہے. آج ہم خاک مدینہ کو اپنی آنکھوں کا سرما مانتے ہیں، اس لیے کہ اس شہر کو پاک پیغمبر سے نسبت ہو گئی. آج اگر کسی شخص کو ایک بال مل جائے، بال، یہ بال بچوں والے نہیں کہ جسے ہم بال بچہ کہتے ہیں، منہ مبارک ایک بال مل جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ بال وہ ہے جو پاک پیغمبر کی داڑھی سے ٹوٹ کے نیچے گرنے لگا تھا کہ صحابی نے سنبھال لیا، تو ہم اس بال کو بھی اپنی آنکھوں کے اندر محبت کے ساتھ پھیرنے لگتے ہیں. اگر کسی کو تراشیدہ ناخن مل جائیں اور یہ پتا چلے کہ یہ ناخن وہ ہیں جو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انگلیوں سے اترے ہوئے ہیں، ان ناخنوں کی بھی ہم محبت و عقیدت سے حفاظت کرتے ہیں. اگر کسی شخص کو پرانا سا کپڑا ملے اور یہ کہا جائے کہ یہ کپڑا وہ ہے جو آقا علیہ السلام کے امامہ مبارک سے لیا گیا ہے، تو ہم اس کپڑے کو دنیا جہان کے سارے کپڑوں سے فوقیت دے دیتے ہیں. اگر کسی کو پرانا چمڑا ملے اور یہ کہا جائے کہ یہ چمڑا وہ ہے جو پاک پیغمبر کے نالین شریفین سے اترا ہوا ہے، یعنی آپ کے جوتوں کا چمڑا ہے، تو اس چمڑے کو ہم سر کا تاج بنانے میں فخر سمجھتے ہیں، کیونکہ ان سب کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہو گئی ہے. آج اماں حلیمہ کا تذکرہ نسبت کی وجہ سے ہے، اماں حلیمہ کی اونٹنی کا تذکرہ نسبت کی وجہ سے ہے، اماں حلیمہ کی حویلی کا تذکرہ نسبت کی وجہ سے ہے، اماں حلیمہ کی بکریوں کا تذکرہ نسبت کی وجہ سے ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ رب العالمین نے پاک پیغمبر ہی کو محبوب نہیں بلکہ آپ کی نسبت کو بھی محبوب بنایا ہے. اب آگے اور چلتے ہیں، عنوان کو آگے لیے چلتے ہیں. انسانوں کے طبقات میں دو نسبتیں پاک پیغمبر علیہ السلام کی رائج ہوئیں. ایک نسبت جنہیں نسبت صحابیت کہا جاتا ہے، اور ایک نسبت جسے نسبت اہل بیت کہا جاتا ہے. یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نسبتیں ہیں. حضرات صحابہ کرام کو صحابی بھی
پاک پیغمبر کی صحبت کی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ صحابی لفظ صحبت سے نکلا ہے، تو صحابہ کرام وہ جنہیں پاک پیغمبر کی نسبت حاصل ہوئی تو صحابی بنے، اہل بیت وہ جنہیں پاک پیغمبر کی نسبت حاصل ہوئی تو اہل بیت بنے۔ امت کے لیے یہ دونوں طبقے قابل احترام ہیں، امت کے لیے یہ دونوں طبقے قابل تعظیم ہیں، امت کے لیے یہ دونوں طبقے قابل تقلید ہیں، امت کے لیے یہ دونوں طبقے لائق اتباع ہیں، امت کے لیے یہ دونوں طبقے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، رہنما ہیں، رہبر ہیں۔ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں، ہم مثالوں سے باتیں سمجھتے ہیں۔ انسان کامل وہ ہے کہ جس کو اللہ نے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا کی ہیں اور کام کرنے کے لیے دو ہاتھ عطا کیے ہیں، منزل پہ جانے کے لیے دو قدم عطا کیے ہیں، بات پوری طرح سننے کے لیے دو کان عطا کیے ہیں، کسی شے کو سونگھنے کے لیے ناک کے دو نتنے عطا کیے ہیں۔ اللہ نے دو قوتیں عطا کی ہیں، اگر کسی کے پاس ایک ہو تو اس بندے کا نام ہی بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پاؤں لنگڑا ہو، ایک پاؤں کٹا ہوا ہو تو اس بندے کا نام لنگڑا رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک پاؤں اگر خشک ہو گیا ہو اس بندے کا نام لنجا رکھ دیا جاتا ہے، لولا رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک آنکھ سے نظر آئے دوسری سے نظر نہ آئے تو اس بندے کا نام کانا رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک کان سے سنتا ہو دوسرے کان سے نہ، اس کا نام ڈورا بہرا رکھ دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے انسان کی باڈی کو کامل بنانے کے لیے دو قوتیں عطا کی ہیں، ایک قوت ہے ایک نہیں تو وہ کامل نہیں، وہ ناقص ہے، اس کا نام بھی بدل جاتا ہے، کبھی وہ کانا کہلائے گا، کبھی لولا کہلائے گا، کبھی لنگڑا کہلائے گا، کبھی لنجا کہلائے گا، کبھی وہ ڈورا کہلائے گا، بہرا کہلائے گا۔ اسی طرح اللہ نے ایمان کامل بنانے کے لیے اللہ نے ایمان کی بھی دو قوتیں عطا کی ہیں، ایک قوت کو صحابہ رسول کہا جاتا ہے اور دوسری قوت کو اہل بیت رسول کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ تعالی اہل سنت والجماعت کے پاس یہ دونوں قوتیں ہیں، اصحاب رسول کی بھی اہل بیت رسول کی بھی۔ یہاں ایک بات اور سمجھتے جائیے، شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ صحابہ کا دین اور تھا، اہل بیت کا دین اور تھا، صحابہ کا مکتبہ فکر اور تھا، اہل بیت کا مکتبہ فکر اور تھا، لیکن ہم احتراماً سبھی کا احترام کرتے ہیں۔ جس طرح کہنے والا کہتا ہے جی میں حنفی ہوں لیکن شافعی کا احترام کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں سنی ہوں لیکن دوسرے کا احترام کرتا ہوں۔ کیا صحابہ اور اہل بیت کے الگ الگ مکتب تھے؟ یہ حقیقت سمجھتے جائیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ایک دین لے کے آئے، دو دین نہیں، ایک کتاب لے کے آئے، دو کتابیں نہیں، ایک کلمہ لے کے آئے، دو کلمے نہیں، ایک قبلہ لے کے آئے، دو قبلے نہیں، ایک طرز عبادت لے کے آئے، دو طرز عبادت نہیں، ایک طریقہ صلاۃ لے کے آئے، دو طریقے صلاۃ نہیں۔ تو پاک پیغمبر علیہ السلام نبی کل کائنات ہیں، آپ نے ایسا نہیں کیا کہ لوگوں کے لیے دین الگ ہو، اپنے گھر والوں کے لیے دین الگ ہو، ایسا نہیں کیا کہ آپ نے لوگوں کو عبادت کچھ اور بتائی ہو، گھر والوں کو عبادت کچھ اور بتائی ہو۔
ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے لوگوں کو کلمہ کچھ اور پڑھایا ہو، اپنے گھر والوں کو کلمہ کچھ اور پڑھایا ہو، اپنے گھر والوں کو حج بیت اللہ کچھ اور سکھایا ہو، گھر والوں کو حج بیت اللہ کچھ اور سکھایا ہو، گھر والوں کو کتاب کچھ اور دی ہو، لوگوں کو کتاب کچھ اور دی ہو۔ نہیں نہیں نہیں، جو کلمہ آپ نے ابو بکر صدیق کو دیا وہی کلمہ آپ نے حضرت حیدر کرار کو دیا، جو کلمہ آپ نے اصحاب رسول کو عطا کیا وہی کلمہ آپ نے اپنے حسنین کریمین کو عطا کیا، جو قرآن آپ نے اصحاب رسول کو عطا کیا وہی قرآن آپ نے اہل بیت کو عطا کیا۔ دو دین میرے پیغمبر کے نہیں تھے، دو کلمے میرے پیغمبر کے نہیں تھے، دو منہج میرے پیغمبر کے نہیں تھے، دو راستے میرے پیغمبر کے نہیں تھے۔ اس لیے آج کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ میں اہل بیت مکتب کا ہوں، یہ سنی صحابہ مکتب کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین دو تھے، ایک دین اہل بیت نے لے لیا، ایک دین صحابہ نے لے لیا، اور لینا کس سے تھا؟ لینا نبی سے تھا۔ یہ بعد کا زمانہ بھی نہیں کہ بعد کے زمانے میں فکریں جدا جدا ہو گئی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام موجود ہیں، آپ دنیا کو دے کے جا رہے ہیں، آپ دنیا کے سپرد دین کر کے جا رہے ہیں، اعلان کر کے جا رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس لیے میرے مٹواں کے دوستوں، اس حقیقت کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے لے کے جاؤ۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ نبی دو دین لے کے آئے تھے، ایک صحابہ کو دیا، ایک اہل بیت کو دیا۔ تمہارے پاس صحابہ کا دین، ہمارے پاس اہل بیت کا دین۔ نبی دو قرآن لے کے آئے تھے، ایک صحابہ کو دیا، ایک اہل بیت کو دیا۔ تمہاری مسجد میں وہ قرآن جو صحابہ کو ملا، اور میرے گھر میں وہ قرآن جو اہل بیت کو ملا۔ نبی دو کلمے دے کے گئے تھے، ایک کلمہ وہ جو صحابہ کے پاس، ایک کلمہ وہ جو ہمارے پاس۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا شخص اہل بیت پہ بھی الزام لگا رہا ہے، پاک پیغمبر پہ بھی الزام لگا رہا ہے۔ حضور نبی مکرم، شفیع معظم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی کلمہ لے کے آئے، ایک ہی عقیدہ لے کے آئے، ایک ہی پیغام لے کے آئے، ایک ہی قرآن لے کے آئے، ایک ہی کتاب لے کے آئے، ایک ہی طرح کا علم لے کے آئے، ایک ہی قبلہ لے کے آئے، ایک ہی راستہ لے کے آئے، ایک ہی منہج لے کے آئے۔ آپ نے جو بات صحابہ کو دی وہی اہل بیت کو دی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے بھی نوکر، اہل بیت کے بھی نوکر۔ ہو سکتا ہے اب کوئی شخص یہ سوال کرے، جب صحابہ کا دین بھی وہی، اہل بیت کا دین بھی وہی، صحابہ کا کلمہ بھی وہی، اہل بیت کا کلمہ بھی وہی، صحابہ کا قرآن بھی وہی، اہل بیت کا قرآن بھی وہی، صحابہ کا قبلہ بھی وہی، اہل بیت کا قبلہ بھی وہی، تو پھر ان دو نسبتیں کو جاری کرنے سے رب تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ دو نسبتیں جاری کر دیں، ایک صحابہ کی نسبت، ایک اہل بیت کی نسبت۔ تو میں اس حقیقت سے بھی پردہ ہٹا رہا ہوں کہ دراصل مکہ کے مشرکین نے دو چیلنج دیے تھے، دو چیلنج دیے تھے مشرکین مکہ نے۔ ایک چیلنج یہ دیا تھا معاذ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین
آگے نہیں چلے گا، بس یہ ان کے گھر تک رہے گا یا زیادہ سے زیادہ شہر مکہ تک رہے گا، شہر مدینہ تک رہے گا، آگے نہیں جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دوسرا چیلنج انہوں نے یہ کیا تھا کہ معاذ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ وہ تو آپ کو اب تر کہتے تھے کہ وہ شخصیت ہیں، ان کے بیٹے کوئی نہیں، جب بیٹے نہیں ہے تو آگے نسل نہیں چلے گی، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، منقطع ہو جائے گی۔ یہ دو مشرکین مکہ کے چیلنج تھے کہ دین بھی نہیں چلے گا، نسب بھی نہیں چلے گا۔ آسان لفظ دینے لگا ہوں، نبی کا مذہب بھی نہیں چلے گا، نبی کا نسب بھی نہیں چلے گا۔ رب العالمین نے ان کے دونوں چیلنجوں کو جھوٹا کرنا تھا، رب تعالی نے کفار کے دعووں کو باطل کرنا تھا، تو رب العالمین نے دو سلسلے جاری کر دیے۔ ان دو سلسلوں سے نبی کا نسب بھی محفوظ ہے، نبی کا مذہب بھی محفوظ ہے۔ پاک پیغمبر کے مذہب کو لے کے کریا کریا، گلی گلی، کوچا کوچا، بستی بستی، نگر نگر، شہر شہر، دنیا کے کونے کونے میں جانے کے لیے رب العالمین نے پاک پیغمبر کی زندگی میں نبی کی جماعت کو کھڑا کر دیا۔ یہ جماعت 1,36,000 کے قریب تھی۔ یہ جماعت نبی کا مذہب لے کے، نبی کا کلمہ لے کے، نبی کا قرآن لے کے، نبی کا دین لے کے، نبی کا فرمان لے کے مکہ سے نکلے، مدینہ سے نکلے، حجاز سے نکلے، پھر یہ چلتے گئے۔ کوئی یمن میں گیا، کوئی یمامہ میں گیا، کوئی نجد میں گیا، کوئی شام میں گیا، کوئی ایران میں گیا، کوئی توران میں گیا، حتیٰ کہ چلتے چلتے یہ بر اعظم افریقہ تک چلے گئے، مصر تک چلے گئے، حتیٰ کہ چلتے چلتے خطہ ہند تک چلے آئے، افغانستان کابل تک چلے آئے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے پاک پیغمبر کے مذہب کو دنیا میں پھیلانا تھا، تو صحابہ کی جماعت کھڑی کر دی ہزاروں کی تعداد میں، اور دوسری طرف نبی کے نسب کو بھی قیامت تک کے لیے جاری رکھنا تھا، تو رب تعالی نے پاک پیغمبر کی لخت جگر سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ طاہرہ طیبہ زکیہ مزکیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو رب تعالی نے اس کا وسیلہ بنا دیا کہ آپ کے بطن سے دو بیٹے سیدنا حسنین کریمین، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، پھر ان کی نسل آگے چلی، تو ان کی نسل آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو نبی کے مذہب کی حفاظت کے لیے رب نے صحابہ کو کھڑا کر دیا، اور نبی کے نسب کی حفاظت کے لیے رب نے اہل بیت کو کھڑا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اسی کو قرآن کریم نے یوں فرمایا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، کوثر عطا کر دیا۔ اب آپ سوچو گے یہ کوثر کیا ہے جو رب نے عطا کر دیا؟ کچھ میرے دوست کہیں گے کوثر سے مراد حوض ہے، چشمہ ہے، کنواں ہے، اور وہ حوض چشمہ اور کنواں بھی دنیا میں نہیں، دنیا میں نہیں، وہ بھی آخرت میں ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو حوض عطا کر دیا، حوض عطا کر دیا۔ یہ معنی اپنی جگہ درست ہے، لیکن جس ماحول میں یہ آیت اتری وہ ماحول تو اور تقاضا کرتا ہے۔ ماحول یہ تھا کہ مکے والے کہہ رہے ہیں نہ دین چلے گا، نہ مذہب چلے گا، نہ نسب چلے گا، کیونکہ بیٹے تو وفات پا گئے۔ اس موقع پہ یہ آیت آئی، آیت میں اگر یہ ہی مطلب ہو
کہ ہم آپ کو کوثر حوض دے رہے ہیں، بیٹے لے کے حوض دے رہے ہیں، تو یہ کوئی بدل نہیں ہے، بلکہ کوثر کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ کوثر یہ کثرت سے ہے، یہ کثرت کے معنی میں ہے، کثرت کے معنی میں ہے۔ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کثیر عطا کیے ہیں، آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ وہ خیر کثیر جماعت بھی ہے اور وہ خیر کثیر اولاد بھی ہے۔ احباب کرام، میں نے عرض کیا تھا کہ میری گفتگو 30 منٹ آپ کے ساتھ رہے گی۔ 30 منٹ پورے ہوئے اور جو موضوع شروع کیا تھا الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی پورا ہوا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ نے پاک پیغمبر کو شان محبوبیت عطا کی، آپ بھی محبوب ہیں، آپ کی نسبت بھی محبوب ہے، اور نسبت میں انسانوں میں دو نسبتیں، ایک نسبت اہل بیت اور ایک نسبت اصحاب، یہ دونوں کی دونوں محبوب ہیں۔ میں انہی گزارشات پہ اجازت چاہتا ہوں۔